ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة 40 ليلة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنن، جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، پھر اس بات کی تصدیق کی جو وہ کاہن کہتا ہے، فقد برئ مما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اس نے ان تمام تعلیمات سے برات کا اعلان کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔ ومن اتاہ غیر مصدق لہ، اور جو شخص اس کاہن کے پاس گیا اس کی تصدیق نہیں کرتا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ کاہن کیا ہوتا ہے؟ کاہن اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے، کبھی وہ صحیح ہو جاتی ہیں کبھی غلط ہو جاتی ہیں، اور دوسرا اس کا کام وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جنات کے ذریعے میں یہ معلومات لیتا ہوں، جنات کے ذریعے وہ بتاتا ہے چوری کس نے کی، اس کا نام، تو اسے کاہن کہا جاتا ہے کہ غیب کی خبریں کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بعض مرتبہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں، اس سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسے کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی تعلیمات اتری ہیں سب سے برات کا اعلان کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات وہ یہی ہیں کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کی بات پتہ نہیں ہے، اور یہ کسی بندے کی بات کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرح غیب کی خبریں بتا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ کیسے جگہ جگہ اعلانیہ لگا رکھا ہے کہ یہ بڑی اتھینٹک خبر دیں گے، اور بڑے اچھے اچھے لوگ ان کے پیچھے جا کر گھومتے۔ اب تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم سے جی ہماری وہ چوری ہو گئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کس نے کی ہے؟ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ میں کیسے بتاؤں گا؟ تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، یعنی اتنی غلط ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑا فتویٰ دے رہے ہیں اس سے متعلق، اور فرمایا جو اس کے پاس جاتا ہے اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا، غیر مصدق لہ، اس کی بات کی تصدیق نہیں بھی کرتا لیکن اس کے پاس جاتا ہے تو بھی 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہے، ویسے ہی شغل کے لیے چلا گیا، چیک تو کریں تو بھی اس کے ایمان میں یہ تزلزل پیدا ہو جائے گا، کیونکہ بعض باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں بعض صحیح نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے دیکھو کہہ دیا کہ جی کوئی بھی بات کہہ دی، اب ہاں یا نہیں میں سے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تو کبھی اس کی ہاں کے مطابق ہو گیا کبھی اس کی نہ کے مطابق ہو گیا، تو اگر کبھی موافق ہو گیا جو اس نے کہا تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ اس کو غیب کی خبر ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نجومی اور یہ کاہن اور یہ ایک مستقل دھندا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، وہ لوگ بھی غلط ہیں، ان کے پاس جانے والے بھی غلط کار ہیں۔ ہاں آپ نے کہیں کوئی اس طرح کی چیز ہے، کسی نمازی دیندار آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر وہ رکھتا ہے، آپ اس سے کریں، پوچھیں جا کر، آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتا دے گا۔ تو اس طرح کی چوریوں کے جو وہ بتاتے ہیں نا ان پر یقین کرنا جائز نہیں، حرام ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جادو کس نے کیا ہے پتہ لگ جائے گا، پوچھتے ہیں لوگ صاحب کہ جی بتا دیں کس نے کیا ہے، بندے کو کیا پتا کہ کس نے کیا ہے،
اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ جو جنات وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں نا تو وہ تو خود جھوٹے ہیں, جھوٹ سے کسی کا نام لے دیتے ہیں اور پھر دیکھیں خاندانوں میں دشمنیاں چل پڑتی ہیں کہ جی میرے اوپر فلاں جادو کروا رہا ہے. انہوں نے قریبی رشتہ داروں کے نام لے دینے ہوتے ہیں یا آپ کا جو دشمن ہے اس کا نام لے دینا ہوتا ہے, جی فلاں نے جادو کروا دیا. اب یہ کسی سے پوچھ کر مجھے بتا دیا جی فلاں نے جادو کیا ہے. یہ اس شکل کا ہے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے جادو کروایا, کون ہے ٹونا کرنے والا, کوئی بندہ نہیں بتا سکتا جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھے. اس لیے نہ یقین کرنا جائز ہے اس پر, نہ ایسی معلومات لینا درست ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دی